دعوی نبوت کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا اور قبائل دین کو چھوڑ گئے۔ اب ان کے مقابلے میں جہاد کرنے والے ان صفات کے حامل کون لوگ تھے؟ اس کا تعین قرآن سے ڈائریکٹ کر دیں، کون لوگ تھے، کنہوں نے جہاد کیا؟ اب میں ایک امکان جو انتہائی بیہودہ امکان ہے، بے بنیاد امکان ہے، جس کی کوئی جواز نہیں ہے، مگر جسٹ فار سیک آف ڈسکشن اس کو بھی میں لے آتا ہوں، جسٹ ٹو ایڈریس اٹ۔ خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنی ذہنی گندگی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، امت میں فتنہ پروری کی وجہ سے، استغفر اللہ العظیم، اس سے کوئی یہ کہہ دے آپ کو، نوجوان نسل کو برگلانے کے لیے کہ یہ جو پھر گئے یہ ابو بکر صدیق تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جو دین سے پھر جانے والے، یہ عمر فاروق، یہ عثمان غنی تھے، استغفر اللہ العظیم۔ یہی فتنہ ہے نا، بپا ہے اس وقت، استغفر اللہ، ان کو دین سے پھرنے والا بنایا جا رہا ہے۔ اب میں اس الزام کو جو میں نے عرض کیا کہ بالکل بیہودہ، بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے، صرف اپنے بچوں، نوجوان دین کی، نوجوان نسلوں کے اطمینان قلب کے لیے اس کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ الزام اور اتہام لگا دے ان مقدس نفوس پر کہ ابو بکر، عمر، عثمان و غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ جو غصب کرنے والے، یہ پھر گئے تھے دین سے، معاذ اللہ، خلافت غصب کرنے والے یہ پھر گئے، اگر یہی قرار دے دے کہ من یرتد منکم عن دینہ، یہ پھرنے والے ہوئے، معاذ اللہ مرتد ہو گئے، تو اب مجھے دکھا دے ان کے خلاف تلواریں لے کر جہاد کس نے کیا؟ اگر یہ پھر گئے تو ان کے خلاف جہاد کرنے والی جماعت بھی ہونی چاہیے، کہ اللہ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ ان کے خاتمے کے لیے، ان کی فتنہ پروری کو ختم کرنے کے لیے اللہ اپنے محبوبوں کی جماعت کو اوپر لائے گا، جن سے اللہ محبت کرے گا، اور شرط لگائی یجاہدون فی سبیل اللہ، چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، کوئی حکمت، کوئی مصلحت آڑے نہیں آئے گی، جہاد کریں گے میدان میں نکل کر ان کے خاتمے کے لیے، یہ قرآن نے بیان کیا۔ اگر معاذ اللہ یہ لوگ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ان کو یہ سمجھ لیا جائے معاذ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو دین سے پھر گئے، تو پھر دوسرا طبقہ مجھے دکھا دیجئے، تلواریں لے کر ان کے خلاف میدان جہاد میں کون نکلا، کس نے ان کے خلاف جہاد کیا؟ اگر ان کو پھرا ہوا مانا جائے دین سے تو اللہ کا پورا وعدہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا تو ایک دن تلوار لے کے ان کے خلاف نہیں نکلے، حسن اور حسین ان کے ساتھ مل کے ان کے خلاف تو نہیں نکلے، وہ تو سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے۔ قرآن کہتا ہے جہاد کریں گے، ان سے جنگ لڑیں گے، سیدنا صدیق اکبر کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی۔ حضرت علی نے تو ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، وہ تو مشیر رہے، انہوں نے تو سیدنا فاروق اعظم کے دست اقدس پر بیعت کی، خلافت کی، مشیر رہے، سیدنا عثمان غنی کے دست اقدس پر بیعت کی، مشیر رہے، سیدنا فاروق اعظم نے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی نئے خلیفہ کے انتخاب کے، اس کے ممبر تھے۔ تو وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ پھر ان کے خاتمے کے لیے ایسی قوم کو لاؤں گا محبوبوں کی جو تلواریں لے کے نکلیں گے، جہاد کریں گے، اور کوئی کسی آڑ دلانے والے کی آڑ انہیں آڑے نہیں آئے گی، کوئی حکمت، کوئی مصلحت انہیں نہیں روکے گی جہاد سے، حق کو سر بلند کرنے کے لیے میدان میں اتر کے لڑیں گے۔ پھر وہ طبقہ کون سا ہے بتا دیجئے۔ اب یہ چیز irrelevant ہوگی اگر کوئی کہے کہ حضرت علی شیر خدا نے مجبوراً بیعت کر لی تھی، یا کوئی طبقہ کہے کہ حکمتاً اور مصلحتاً بیعت کر لی تھی تاکہ امت میں تفرقہ نہ ہو، دین میں پھوٹ نہ پڑے، یہ جو بھی توجیہ آپ کر لیں میں ایکسپٹ کر کے اسی سوال پر پھر بات کو لے آؤں گا، خواہ مجبوراً کی، جو کہ جائز نہیں ہے کہنا، الگ اس موضوع پر میں الگ آؤں گا انشاءاللہ تعالی، سمجھاؤں گا، یہ تہمتیں غلط ہیں، لیکن اس وقت just to entertain these different kind of ideas میں لے رہا ہوں۔ اگر مجبوراً بھی کر لی تو بیعت کر لی تو وہ ساتھ ہی رہے نا، انہوں نے جہاد تو نہیں کیا پھر ان کے خلاف۔ اگر حکمتاً اور مصلحتاً بیعت کر لی، بھلے یہ کہہ دیں، تو تب بھی ان کے ساتھ رہے۔ وہ یجاہدون فی سبیل اللہ والے کہاں گئے؟ وہ تو تھا کہ تلواریں لے کر ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ امت کو تفرقہ اور فتنہ سے بچانے کے لیے بالفرض اگر خدا نہ خواستہ بیعت کر لی، محض اس خیال سے
نیک خیال ہے کہ امت میں تفرقہ نہ ہو، فتنہ نہ پڑے، اچھا آئیڈیا ہے، اچھی نیت ہے، یہ برا نہیں ہے، اسی سے وجہ سے کر لی، تب بھی بیعت کر لی، جہاد تو نہیں کیا ان کے خلاف۔ اور اگر رضا و رغبت سے بیعت کر لی، اپنی حکمت کے ساتھ سوچ کر، حق سمجھ کر، بہتری سمجھی دین کی، اسی میں بیعت کر لی رضا و رغبت سے، تب بھی بیعت کر لی۔ آپ دیکھیں جو امکان چاہیں لے لیں، جو توجیہ چاہیں لے لیں بیعت کی، جو چاہیں کر لیں، بہر صورت انہوں نے تلوار تو نہیں اٹھائی ابو بکر کے خلاف رضی اللہ عنہ، عمر کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے ثلاثہ کے خلاف مولا علی شیر خدا نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ کے مصداق نہیں بنے ان کے خلاف، لا یخافون لومۃ لائم کے مصداق یہاں پر نہیں بنے۔ تو جب انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، تو بتائیے پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ اگر ابو بکر، عمر و عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان خلفائے ثلاثہ کو معاذ اللہ اگر کوئی شخص بدباطن اپنی ذہنی پراگندگی کی وجہ سے، امت کے نوجوانوں کو بہکانے ورغلانے کے خیال سے، امت میں تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے کے خیال سے، یا اپنی جہالت کی وجہ سے، یا اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کی وجہ سے، میں نے کہا تھا، یہ بار بار عرض کیا، لڑائی ہے تو کمائی ہے، یاد رکھ لیں بچے، لڑائی ہے تو کمائی، لڑائی بغرض کمائی کی وجہ سے۔ جو لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ابو بکر، عمر و عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے اگر جو مرتد ہوں گے آپ کے بعد، تو ان کے خلاف تلواریں لے کر نکل کر اللہ کی رضا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی قدریں بچانے کے لیے تلواریں لے کے نکلنے والے بھی ہوں گے۔ اگر یہ معاذ اللہ دین سے نکل گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، دین چھوڑ گئے تھے، غاصب ہو گئے تھے، تو مولا علی شیر خدا کا ایٹ دا سیم ٹائم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر، بنی ہاشم اور اہل بیت اطہار کی جماعت کو لے کر جتنے لوگ بھی ہوتے وہ شیر خدا تھے، ملائکہ بھی ان کے ساتھ آ جاتے، آسمان سے اتر آتے، انہیں کیا کھٹکا تھا؟ اگر یہ دین سے پھر گئے تھے اور قابض ہو گئے تھے تخت حکومت پر دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کی تعبیر کو بدلنے کے لیے، دین کی تعلیمات کا راہ چینج کرنے کے لیے، اگر یہ معاذ اللہ من یرتد منکم عن دینہ کے مصداق تھے، تو مولا علی شیر خدا کا فرض تھا کہ وہ یجاہدون فی سبیل اللہ پر عمل کرتے ہوئے تلوار لے کر میدان میں نکل آتے، وہ بیعت نہ کرتے، حکمتن یا مصلحتن یا مجبورن یا رغبتن، کسی لحاظ سے بھی بیعت کی بجائے تلوار سے جنگ کرتے، فاروق اعظم سے لڑتے، عثمان غنی سے جاتے، آسمان سے اتر آتے، انہیں کیا کھٹکا تھا؟ اگر یہ دین سے پھر گئے تھے اور قابض ہو گئے تھے تخت حکومت پر دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کی تعبیر کو بدلنے کے لیے، دین کی تعلیمات کا راہ چینج کرنے کے لیے، اگر یہ معاذ اللہ من یرتد منکم عن دینہ کے مصداق تھے، تو مولا علی شیر خدا کا فرض تھا کہ وہ یجاہدون فی سبیل اللہ پر عمل کرتے ہوئے تلوار لے کر میدان میں نکل آتے، وہ بیعت نہ کرتے، حکمتن یا مصلحتن یا مجبورن یا رغبتن، کسی لحاظ سے بھی بیعت کی بجائے تلوار سے جنگ کرتے، فاروق اعظم سے لڑتے، عثمان غنی سے لڑکے، ان کے مشیر نہ بنتے۔ 25 سال ان کے ساتھ رہے مولا علی شیر خدا، جنگ نہیں کی، ان کو مشورے دیتے رہے، ان کے دور میں ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ 25 سال، 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر کے، 10 سال سیدنا فاروق اعظم کے، 12.5 سال سیدنا عثمان غنی کے، 10 سال سیدنا فاروق اعظم کے، 22.5 سال، 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر کے، 25 سال مولا علی شیر خدا، 25 سالوں میں ایک دن تلوار لے کر یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم کی عملی تصویر بنتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، اگر یہ دین سے پھرنے والے لوگ تھے۔ اگر بعض لوگوں کا یہ کہنا، ورغلانا، فتنہ پروری کرنا سچ ہے کہ یہ دین کو چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے، اس پر قرآن کی آیت کا اطلاق ہوتا ہے، اگر یہ دین سے نکل گئے تو مولا علی شیر خدا کس جگہ کھڑے ہیں؟ وہ دین سے نکلنے والوں کے ساتھی ہیں، ان کے معاون ہیں، ان کے ہاتھوں پر مجبوراً بیعت کرنے والے ہیں، تو علی نہ رہا، وہ شیر خدا نہ رہا، وہ مولا علی مشکل کشا نہ رہا، وہ لا سیف الا ذوالفقار نہ رہا، وہ یجاہدون فی سبیل اللہ کا مصداق نہ رہا، وہ لا یخافون لومۃ لائم کا حقدار نہ رہا۔ کیسی باتیں سوچتے ہیں، ذرا سوچئے۔
ان خلفائے ثلاثہ پہ تان کر کے مولا علی شیر خدا کی جسد اقدس کو اور ان کی ولایت کو اور ان کی عظمت کردار کو آپ چھل نہیں کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کی ہستی کو مشکوک بنا رہے ہیں. کیسی وفاداری ہے علی شیر خدا سے. یہ وہ علی شیر خدا ہیں. آپ دیکھیے جب کسی چیز کو حق نہیں سمجھا تو ود ڈرا نہیں کیا. آپ دیکھیے 25 سال ان کو حق سمجھا تو ساتھ رہے. جب مولا علی شیر خدا کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. شام میں اپنی حکومت کا اعلان کیا. مولا علی شیر خدا تلواریں لے کر صفین میں میدان میں آ گئے. یہ وہ علی شیر خدا ہے. اگر وہاں تلوار اٹھا کر جنگ کرنے سے نہیں گھبرائے تو ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے خلاف جنگ کرنے سے کیوں گھبرائے؟ یا کیوں چپ رہے؟ یہ کون سی مصلحت؟ اگر مصلحت ادھر تھی تو اس وقت کیوں نہیں تھی مصلحت؟ ان کو شام میں حکومت کرنے دیتے. خود مدینہ، حجاز، کوفہ جہاں جاتی خلافت اسلامیہ برقرار رہتی. ادھر کیوں جنگیں کی؟ خوارج کے خلاف کیوں جنگیں کی؟ اس لیے کہ مولا علی شیر خدا کا منصب یہ تھا کہ حق کا احقاق کرنا ہے، باطل کے سامنے نہیں دبنا. تو جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے تحت کیا یہ بات جائز بنتی ہے تصور کرنا کہ معاذ اللہ یہ ناحق تھے یا ظالم تھے یا غاصب تھے یا جابر تھے یا دین کے خلاف تھے یا دین سے نکل گئے تھے معاذ اللہ، یا منافق تھے یا مرتد ہو گئے تھے؟ استغفر اللہ العظیم. کیونکہ جتنے الزام لگائیں گے ہر الزام کا تیر ان سے ہوتا ہوا مولا علی شیر خدا کو جا کے لگے گا. یہ قرآن مجید کی آیت پر بات کر رہا ہوں. اور وجہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں کسی طاقتور سے ڈرنے والا نہیں ہوں. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 37 میں، نہج البلاغہ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الذلیل عندی عزیز، کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے. حتی اخذ الحق لہ، یہاں تک کہ میں اس کا حق چھین کر اس کو لوٹا نہ دوں. والقوی عندی ضعیف، اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے. حتی اخذ الحق منہ، جب تک اس کا چھینا ہوا حق میں اس سے واپس نہ لے لوں، حقدار کو نہ دے دوں. یہ ہے مولا علی شیر خدا. فرماتے ہیں الذلیل عندی عزیز، کمزور سے کمزور شخص بھی میرے نزدیک طاقتور ہے. حتی اخذ الحق لہ، جب تک کہ اس کا حق اس کے لیے لے نہ لوں. والقوی عندی ضعیف، اور بڑے سے بڑا طاقتور قوت والا میرے نزدیک کمزور ہے، کیونکہ میں مولا علی شیر خدا ہوں. لا سیف الا ذوالفقار ہوں، کمزور ہے. حتی اخذ الحق منہ، حتیٰ کہ چھینا ہوا حق اس سے واپس چھین نہ لوں. جب مولا علی شیر خدا یہ اصول بیان کرتے ہیں تو پھر چھینا ہوا حق، مولا اگر یہ حق چھینا ہوا تھا تو مولا علی شیر خدا نے ان سے واپس چھینا کیوں نہیں؟ یہ پورا تذکرہ آگے آئے گا، میں ساری تفصیل دوں گا. فرماتے ہیں رضینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا للہ امرہ. ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور علی شیر خدا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطبہ آپ نے دیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کرتے وقت. ان کی بیعت سے پہلے آپ سے پوچھا گیا، یعنی حوالہ ان کی بیعت کے وقت کا دیا جا رہا ہے. پوچھا آپ کے دور خلافت میں پوچھا گیا تھا آپ سے، جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت ان سے پوچھا گیا تھا. ریزن یہ تھی کہ آپ نے بیعت، کسی نے پوچھا آپ نے ان سے بیعت کیوں کی ابو بکر صدیق سے ان کے دست اقدس پر؟ کیا آپ حق سمجھتے تھے یا غصب سمجھتے تھے؟ ان کی بیعت کرنا حق تھی یا غصب کی تھی انہوں نے خلافت؟ اپنے دور خلافت میں مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کیوں کی، اس سچویشن کو کوٹ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. فرما رہے یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے چھین لی اور میں کمزور تھا.
اس وجہ سے چپ کر گیا اور بیعت کر لی. نہیں، علی ایسا نہیں ہے. فرمایا کمزور ہو تو میرے نزدیک کمزور طاقتور ہے، چونکہ میں اس کے ساتھ ہوں اس کا حق لے کے دینے کے لیے. اور کوئی بڑا سے بڑا طاقتور ہو، اس کے ساتھ فوجیں کیوں نہ ہوں، میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ چھینا ہوا حق اس سے واپس لے لوں. تو علی نہ کسی سے ڈرنے والا ہے نہ دبنے والا ہے. بیعت کیوں کی؟ رضینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا للہ امرہ. میں راضی ہو گیا یہ جان کر کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اور اللہ کے امر کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر لی. وہ جو بیعت کی تھی اسے اللہ کا امر، اللہ کی قضا اور اللہ کی رضا سمجھ کے کی تھی. اب اس پر آگے بھی بیان ہے بڑا لطیف، مگر وہ اس وقت میں کوٹ نہیں کر رہا. وہ اگلا مضمون میرا آ رہا ہے مسئلہ خلافت و امامت. مسئلہ خلافت یہ پورا حوالہ اینڈ تک اس وقت پڑھوں گا دوبارہ. ابھی صرف اس کا حصہ پڑھا ہے جو آج کی گفتگو کے ساتھ ریلیونٹ ہے. اگلا اس سے بھی زیادہ زوردار حصہ ہے جس میں آپ اشارہ دے دیتے ہیں کہ ان کی بیعت کرنا امر یہی تھا، میثاق اور وعدہ یہی تھا. اس کو میں بعد میں کوٹ کروں گا. تو عرض اس وقت میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، جو چیز سمجھنے والی وہ یہ کہ مولا علی شیر خدا ڈرنے والے نہیں، لا یخافون لومۃ لائم میں ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ میں ہیں. اور پھر جو ان کے ساتھ 25 سال رہے بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ یہ خلفائے ثلاثہ دین کو چھوڑ گئے تھے تو پھر ان پر اطلاق ہوتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے پھر گئے. اس ٹکڑے آیت کا تو اگلا حصہ کہاں گیا؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ کون تھے؟ مولا علی شیر خدا اور ان کے حامیوں نے ان 3 خلفائے ثلاثہ کے خلاف تو جہاد کیا نہیں. تو جب انہوں نے ان کے خلاف 25 سال تک جہاد نہیں کیا بلکہ تعاون رکھا، آپ جو بھی سبب اور نیت چاہیں بنا لیں، مجھے ابھی اس وقت اس سے غرض نہیں. یہ بحث اگلے مسئلہ کے تحت آئے گی کہ کس خیال سے بیعت کی اور تعاون رکھا، یہ بحث بعد میں آئے گی. اس وقت آپ جو چاہیں توجیہ کر لیں. میرا نقطہ تو یہ ہے کہ جو بھی تو عاد نہیں کیا ان کے خلاف، جنگ نہیں لڑی، تلوار لے کر میدان میں نہیں آئے، یجاہدون فی سبیل اللہ کا فرض پورا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہیں معاذ اللہ دین سے نکلا ہوا مانے تو مولا علی شیر خدا آیت کے اگلے حصے سے نکل جاتے ہیں، یحبہم و یحبونہ سے نکل جاتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین سے خارج ہو جاتے ہیں، عزت علی الکافرین سے خارج ہو جاتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ سے خارج ہو جاتے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم سے خارج ہو جاتے ہیں. اب بولیے ایمان بچے گا؟ اگر حضرت ابو بکر عمر اور عثمان کو من یرتد منکم عن دینہ دین سے خارج کریں تو مولا علی شیر خدا 6 کی 6 قرآن کی صفتوں سے خارج ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. تو پھر بولیے آپ سارا ہی صفایا کرنا چاہتے ہیں ایمان کا؟ نہ ادھر ایمان بچا نہ ادھر ایمان بچا. لہذا توبہ کرنی چاہیے ایسی پراگندگی پر مبنی خیالات سے.